بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جب پانی پینے کے لیے آتی تو مویشی بدکتے اور بھاگ جاتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھا تو ارشاد فرمایا، اس اونٹنی کے لیے ایک دن خاص ہوگا اور تمہارے مویشیوں کے لیے ایک دن خاص ہوگا۔ ایک دن یہ اونٹنی گھاٹ سے پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے مویشی پانی پئیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، جب اونٹنی کی باری ہوتی تو وہ جاتی اور پانی پیتی، اور جب قوم کے مویشیوں کی باری ہوتی تو وہ جاتے اور پانی پیتے۔ لیکن قوم نے تکبر کیا اور سرکشی اختیار کی، اور وہ کہنے لگے، ہمارے مویشی آخر ہر روز پانی کیوں نہ پیے۔ لوگ اس اونٹنی سے تنگ پڑ گئے، کیونکہ ان کے مویشی اس سے بدکتے تھے۔ صالح علیہ السلام انہیں تنبیہ کرتے کہ وہ اس اونٹنی کی اہانت نہ کرے، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ انہوں نے ببانگ دہل کہا کہ اس اونٹنی کو کون قتل کرے گا؟ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا میں۔ دوسرا اٹھا، اس نے کہا میں۔ دونوں بدبخت گئے اور اونٹنی کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ جب اونٹنی باہر آئی، پہلے نے اسے نیزہ مارا اور دوسرے نے اس کی گردن پر تلوار کا وار کیا اور اسے قتل کر دیا۔ محترم ناظرین، جب صالح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا ہے، انہیں افسوس ہوا اور وہ بڑے غمگین ہوئے۔ آپ نے لوگوں سے کہا، اب تم اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھٹلایا نہ جائے گا۔ شہر میں 9 افراد ایسے تھے جو زمین میں دنگا فساد کرتے اور اچھے کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے حلف اٹھایا اور کہا کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں کو رات کے وقت قتل کریں گے۔ جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کہیں گے، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کی حفاظت کی۔ جب تیسرا دن ہوا، ان کے پاس عذاب آیا۔ وہ اپنے معمول کے مطابق صبح اٹھے، شدید زلزلے کے ساتھ ایک دھماکہ ہوا، ایسا دھماکہ کہ جس سے دل پھٹ گئی، ایسا زلزلہ جس سے گھر منہدم ہو گئے۔ یہ دن سمود پر بڑا بھاری تھا، سب لوگ مر گئے، شہر ویران ہو گیا۔ صالح علیہ السلام اور مومنوں نے یہ منحوس شہر چھوڑ دیا، اس میں وہ کیا کرتے؟ صالح علیہ السلام وہاں سے نکلے، اپنی قوم کو دیکھتے کہ وہ مری پڑی ہے۔ آپ نے بڑی غمناک آواز میں کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا، لیکن تم خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔ آج انسان وہاں ویران محلات اور بیکار کنویں دیکھتا ہے، وہاں انسان کو ڈراؤنی بستیوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، نہ ان میں کوئی پکارنے والا ہے اور نہ ہی کوئی جواب دینے والا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو جاتے ہوئے سمود کے گھروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہونا جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مگر آنکھیں تم روتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے داخل ہونا کہ کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ آ لے جو ان کو پہنچا۔ خبردار، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، خبردار، سمود کے لیے لعنت اور پھٹکار ہے۔